اس ادارے سے اور یہاں کے لوگوں سے میرا تو بڑا تعلق پرانا ہے، مگر جو تعلیمی نظام جو یہاں پر ایک نئے ڈھنگ سے حضرت شیخ الہند ابو بکر مستیار صاحب کی جو تعلیمی طور پر اور تعلیمی عصری علوم کی بیداری کا جو جذبہ ان میں نظر آیا، مجھے ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آیا۔ ان سے قلبی رابطہ اور تعلق تو ہمارا تھا ہی، اور ہمارے خانوادے کا بھی ہے، آج سے نہیں زمانے سے، مگر گجرات کی سرزمین پر مسلم کمیونٹی کے لیے، مسلم قوم کے لیے جس عصری تعلیم اور جس نظام کی ضرورت تھی، وہ یہی جماعت اسے پورا کر سکتی تھی جو آج راجکوٹ کی سرزمین پہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف انسٹیٹیوٹ میں میرا جانا ہوتا ہے، اور تعلیمی ایویرنیس، ایجوکیشن ایویرنیس، تعلیمی بیداری کے تعلق سے میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری جماعت، ہمارے لوگ، ہمارے بچے تعلیمی دنیا سے کیسے بیدار ہو کے آگے آئیں گے۔ یہ مت سوچئے گا کہ ہماری تعلیم صرف دینی تعلیم ہی ہماری تعلیم ہے، نہیں، بلکہ آپ ماضی کے اوراق کو جب گردانیں گے تو ریاضیات میں، جسے ہم میتھ کہتے ہیں، اتہاس کہتے ہیں جسے ہم تاریخ، اتہاس، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا حصہ تھی۔ طبی میدان میں ہمیشہ ہم تھے، وکالت کے میدان میں ہم تھے، ہر تعلیمی نظام میں مسلمان تھا۔ آج مسلمان تعلیم سے کیوں پیچھے ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم تعلیم کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، تعلیم کے بغیر کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اگر قرآن مقدس کو آپ پڑھتے ہیں تو قرآن نے بھی کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایک جاننے اور نہ جاننے والے کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو تفریق کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے، جاننے والے بہتر ہے نہ جاننے والے سے۔ علم کی کتنی ضرورت ہے، علم کی کتنی روشنی ہے، علم کتنی عظیم چیز ہے، میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہوں۔ آج آپ میرے بچوں، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایک تعلیمی نظام مل گیا ہے۔ یہ تعلیمی نظام آسانی سے نہیں تیار ہوتا ہے، بڑی مشکل سے یہ نظام بنتا ہے، اور آج آپ کے لیے کتنا بڑا اسکول دے دیا گیا ہے۔ مگر اس علم کی اہمیت جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، مجسمہ بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ بارک تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دے دیا ہے، اور پھر فرشتوں سے مخاطب کیا، ان کا سجدہ کرو، ان کے آگے جھکو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو پھر کہا ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تم بتا دو، جب حضرت آدم سے پوچھا تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے عرش تک جتنے نام تھے حضرت آدم نے بتا دیے۔ تو فرشتوں نے جب یہ سنا تو سب جھک گئے، تو اللہ رب العزت نے علم دیا، پھر فرشتے جھکے۔ اللہ رب العزت پہلے آدم کو علم دیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ہم نے آدم کو علم دیا ہے۔ مطلب علم کی کتنی اہمیت ہے، اللہ رب العزت بھی اپنے نبی حضرت آدم کو علم دیتا ہے، اور علم ہی کے بعد خلافت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں خلیفہ میں نے آدم کو بنایا، تو خلافت سے پہلے علم ہے، علم، اسی لیے جتنا آدم کو پہلے علم تو پھر خلیفہ، اس لیے خلافت کے لیے ضروری ہے علم۔
اسی لیے نبی نے جب اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی یا مولا علی کو چنا تو صرف چنا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے سینے میں علم مصطفیٰ ڈال دیا تھا، علم قرآن ڈال دیا تھا۔ یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کی شان ہے، یہ علم کی عظمت ہے۔ تو یاد رکھنا، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر۔ حضرات جب آپ کسی تاجر بن کے رہیں گے، تاجر تجارت کریں گے تو آپ کی وہ اہمیت نہیں رہے گی جب آپ ڈاکٹر رہیں گے، انجینئر رہیں گے، بیرسٹر رہیں گے، یا آپ کوئی بہت بڑے عالم مفتی رہیں گے تو آپ کی اہمیت اس لیے رہے گی۔ وہ کیا بنیاد ہے؟ خاندانی ہونے کی بنیاد پر آپ کو عزت نہیں مل رہی ہے، وہ مل رہی ہے تو تعلیم کی بنیاد پہ مل رہی ہے، علم کی بنیاد پہ بن رہی ہے۔ اسی لیے بچوں، وقت، یہ جو تمہارا وقت نا، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ ہم لوگ ٹالتے ہیں ایک لیسنس کو لے کر کے، ایک سبق کو لے کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس سبق کو بعد میں یاد کر لیں گے، مارننگ میں کر لیں گے، یا کبھی سوچتے ہیں ہم اس سبق کو ایوننگ میں کر لیں گے، نائٹ میں کر لیں گے، پھر رات آتی ہے تو ہم کو تھک جاتے ہیں، ہم سے سونے لگتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے اس سبق کو جب تک ہم یاد نہ کر لیں ہم آگے کام نہیں کریں گے۔ اور آپ یہ مت پڑھیے اس طریقے سے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یہ سوچ آپ کو نمبرز مل جائیں گے۔ نمبرز کے نہیں، ایجوکیشن، نمبرز اور سرٹیفکیٹ میں بہت فرق ہے۔ ایجوکیشن اگر آپ کے پاس مضبوط ہے، آپ نے صحیح ڈھنگ سے پڑھا، اگرچہ آپ کے نمبرز بھی تھوڑے کم ہیں، مگر وہ جو پڑھا ہوا جو آپ کو یاد ہے آپ کا ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایگزام کے دور میں اچھے نمبر لے آتے ہیں لیکن انہیں کتابیں یاد نہیں ہوتی، بکس ان کو یاد نہیں رہتی، ان کی کتابیں انہیں یاد نہیں ہوتی۔ تو ضروری اس بات پہ بھی ہے کہ ہم اسے بہت اچھے ڈھنگ سے یاد کریں۔ ہم میتھ پڑھ رہے ہیں تو میتھ کے پڑھنے کا کیا ڈھنگ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ہمیں اساتذہ سے کیا حاصل کرنا ہے وہ حاصل کریں، ہم ان سے پوچھیں، کوشچن کرنے کا مزاج بنائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کوئی چیز تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں۔ یہی سسٹم، چونکہ آپ کا اپنے اساتذہ سے پوچھنا یہ آپ کے علم کو ڈیولپ کرے گا۔ اور کہاں پوچھتے ہیں؟ کلاس میں پوچھتے ہیں یا کلاس کے باہر پوچھتے ہیں؟ اسی ٹائم پوچھتے ہیں یا کچھ رک کے پوچھتے ہیں؟ اسی ٹائم پوچھنا ہے آپ کو، کیونکہ جو بات آپ کے مائنڈ کو کلک کی ہے وہ اسی وقت فائنل ہوگی۔ اچھا، یاد کرنے کے سسٹم میں بتاؤں، سائیکولوجی سسٹم۔ یاد تین طریقے سے آدمی کرتا ہے۔ ایک دیکھ کر کے یاد کرتا ہے۔ تین طریقے کے بچے ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ ایک دیکھ کے یاد کرنے والا، ایک وہ ہوتا ہے جو من میں پڑھ کے یاد کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بول بول کے یاد کرتا ہے۔ تین سسٹم ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں تین سسٹم سے یاد ہوتا ہے۔ ایک دیکھ کر ہم یاد کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور کسی کو من میں پڑھتے جا رہے ہیں، یا کسی کو سن کے یاد کر رہے ہیں۔ تو جو طریقہ آپ کا ہے اس کو آپ فالو کر کے اپنے سبق کو، اپنے لیسنس کو یاد کریے۔ اور یہ سوچئے، اور دوسری بات، آپ اس اسکول میں ہیں، آپ اس گراؤنڈ میں ہیں، تو جو تہذیب ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ اسے آپ بالکل برقرار رکھیں، تاکہ یہ ڈسپلن جو آپ کی رہے گی، زندگی جو گزار رہے ہیں آپ، یہ آپ کی پہچان کروائے گی۔ ڈسپلن کے بغیر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ ایک مہذب بن کے یہاں سے جائیے، تاکہ دنیا میں یہ کرے ایک تہذیب یافتہ بچہ اس اسکول سے نکل کے گیا ہے۔ جب آپ کے کسی آفس میں آپ جائیں گے تو آپ کی تہذیب آپ کو بتائے گی ایک اچھے اسکول کی پہچان۔ میرے بچے، میرے خود بچے، ڈاکٹر صاحب، میرے بچے ایشیا کے ٹاپ 10 اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ میرے بچوں سے انگلش لینگویج میں پوری بات کریے، وہ آپ سے بات کریں گے۔ صرف بات ہی نہیں کریں گے، آپ قرآن مقدس کھول کے انگلش میں بیٹھ جائیے، وہ انگلش میں ترجمہ بھی کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں، تمہیں صرف انگلش اس لیے نہیں حاصل کرنا ہے، تمہیں اصلی تعلیم، تم کو اس سے قرآن کے تراجم کو بھی غور کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تاکہ پوری دنیا میں تم اللہ کے کلام کو ان کی زبان میں پہنچا سکو۔
صرف ہمیں گجراتی نہیں آنا چاہیے، ہمیں انگلش بھی آنا چاہیے، ورلڈ لینگویج ہے دوسری زبانوں پہ بھی. اور وہ کیسے آئے گی؟ جب تم آپس میں ماحول یہاں اچھا بنا کے رکھو گے. یہ نہیں کہ ڈسکشن تم اپنی گجراتی میں بات کرنے لگو، نہیں. گجراتی زبان تمہاری مادری لینگویج ہے، یہ تو تم بول لو گے. وہ زبان جو تم نہیں بول سکتے ہو، اس زبان کی پریکٹس اس جگہ کرو، یہ جگہ تمہیں ہر جگہ کامیاب بنائے گی. مگر ہم سوچتے ہیں ہمارے سر کو تو دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ارے ٹیچرز تو دیکھ نہیں رہے ہیں، استاذ تو ہمارے دیکھ نہیں رہے ہیں، ہے نا. ہم سوچتے ہیں چلو بات کر لیتے ہیں، تو ہمیں سوچتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اسی لینگویج میں ہی گفتگو کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے. چونکہ یہ زبان آپ کو بہت دور تک لے جائے گی. عربی زبان ہے، یہ کامیاب زبان آپ کو، اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. انگلش کو آپ کو فالو کرنا ہے. کوئی ورڈز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو آپ کو لکھ لینا ہے ڈکشنری میں، اس کو لکھ کر کے سیٹ کو آپ ایک نوٹس تیار کیجئے، تاکہ آپ کے پاس بہت سارے ورڈز میننگ آ جائیں گے، جس کو بولنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو اب آپ کی یہ عمر ہے اور یہ کامیاب عمر ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو آپ اس وقت جس عمر میں چل رہے ہیں، جو ایجوکیشن آپ کو دی جا رہی ہے، یہ بہت بہت قیمتی وقت آپ کو ملا ہے. ایک اسکول بنانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کے لیے ایک شاندار، مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، آپ اساتذہ کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں نے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ ماحول مجھے دیکھنے کو ملے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کے سارے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ سب کو صحت و تندرستی دے. بالخصوص حضرت شیخ ابو بکر سے میرا سلامی پیش کیجئے گا، اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی دے، کیونکہ وہ پورے ہندوستان میں بڑی شخصیت اور ہم سب کے آئیڈیل ہیں. اور ایک بات آپ یہ سوچئے گا، آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں، صرف آپ یہاں کے لیے نہ پڑھیے کہ ہم صاحب یہاں پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. آپ ہندوستان کو سامنے رکھ کے مت پڑھیے، آپ ہمارے ملک کو سامنے رکھ کے مت پڑھیے کہ ہم اس دیش کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم کو نوکری ملے گی نہیں ملے گی، ملے گی کہ نہیں ملے. کچھ ذہن بچوں کے یہ ہوتا ہے اس کی لائف کیا ہے کیا نہیں. آپ ہندوستان پر نظر رکھ کے پڑھیں گے تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا. گجرات کو نظر میں رکھ کے پڑھا تو آپ نے کچھ، بلکہ پوری دنیا آپ کی نظر میں ہونا چاہیے. کیونکہ کوالٹی کی ہر جگہ قدر ہے، کوالٹی کی ہر جگہ قدر ہے. اگر آپ کے اندر ایجوکیشن تعلیم مضبوط رہے گی تو ہر جگہ آپ کو بلایا جائے گا، لیکن جب آپ کے اندر کوالٹی نہیں رہے گی تو کہیں کامیابی نہیں ملے گی. اور ایڈوانس بنیے، صرف پڑھنا نہیں، آگے پڑھیے، آگے سوچیے اور محنت سے پڑھیے، اسی میں کامیابی ہے. یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور صحیح ڈھنگ سے دین و اسلام پر عمل کرتے رہیں گے تو قبر و حشر ہر جگہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بھوش اجول رہے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.